الرحمن الرحیم. یہ مولانا رابع صاحب کی کتاب ہے. دہلی کی بہت ہی معتمد عالم، سبھی کا بھروسہ پر عالمیہ بہت زیادہ جاتے بھی تھے. فرما رہے ہیں کہ اسلام میں علم کی اہمیت اور اس پر زور. اسلام میں علم کی اہمیت اور اس پر زور. اسلام میں علم کے حصول کے لیے بڑا زور دیا ہے، جس کی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی کسی ایسے نظام زندگی میں ملے گی جو کسی خود ساختہ مفکر تیار کر دیتا ہے. تعلیم کی اہمیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سے ظاہر ہے. صاحب کی ہے نا، تعلیم کی اہمیت قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت سے ظاہر ہوتی. قلم علم کی سب سے بڑی اور بنیادی علامت ہے. قلم کا ذکر ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر اپنی پہلی وحی میں کیا ہے. قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انسان کے لیے علم و تعلیم کا تذکرہ کیا گیا ہے. بھی تو سننا چاہیے نا، یہ تصور کے خلاف نہیں ہے. علم کا آنا ضروری ہے. ہمارے حضرت بہت علم پر زور، علم حاصل کرو. بغیر علم کے تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں بغیر علم کے ذکر بھی نہیں کر سکتے. ذکر بھی بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جو ذکر کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں چلے جائیے، اسی سے انداز سے اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے. میں کیا کہتے ہیں، سلمان تھانے نے کہا اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. اور ظاہر ہے کہ اسماء اور اصطلاحات میں ہی سارا علم پنہا ہے. اسماء اور اصطلاحات میں ہی سارا علم ارشاد ہوتا ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. بہت کم نظر آ رہا ہے مجھے. ہاں یہ ٹھیک ہے. نور کامل، دل کا بھی نور اور آنکھ کا بھی نور. اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کو علم اسما کو سکھایا. تو اسما میں صرف نام نہیں ہے بلکہ اس کے حقائق بھی سمجھا ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. اور ظاہر ہے کہ اسما اور اصطلاحات میں ہی سارا علم پنہا ہے. جو اصطلاحات ہوتے ہیں اسی میں علم پورا. چھوٹے سے لفظ ہے آدھا 70 کا، لیکن اس میں بخاری کا کیا باب ہے نا، اسی میں تو وہی ہے. کتنے نصف علم تو وہ اس کے ترجمہ ہے. امام بخاری نے اپنے جو لکھے ہیں ترجمے قائم کیے ہیں اسی میں علم پنہا ہے بہت. بہرحال زیادہ تو یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری نے یہ بحث کیا ہے، یہ بحث کیا ہے. سب فتح الباری 13 جلدوں میں ایسی وجہ تو ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. اور ظاہر ہے کہ اسما اور اصطلاحات میں ہی سارا علم پنہا ہے. انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو جس کو وہ علم اسماء کو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت بھی عالم ہی کو حاصل ہوگی
جو جاہل اجہل آدمی ہو کیا جانے خشیت کا نام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کامل عطا فرمائے. اسی بنا پر حضرت تھانوی نے ماشاء اللہ صاحب بھی بہت علم پر زور دیتے تھے. علم رہ گئے تبھی تو کوئی بات سمجھو گے. جب علم ہی نہیں رہا تو بات بھی نہیں رہے گی، عمل بھی نہیں رہے گا. تو اول ہر بات علم ہی ہے. اچھی بات ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہیں وہی ڈرتے ہیں. اور جو صاحب علم ہے وہی کہتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہے وہی ڈرتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور آسمان زمین کی پیدائش میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے. علم سے تو ہوا. علم کی اہمیت پر بیان رہا ہے. تھانوی نے ترجمہ کیا ہے وہی ہے نا. وہ کون ہے یہ؟ رابع صاحب اجتماع ہو جاتا ہے مجھ کو اسی تختی کی ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا نگاہ کمزور ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہے وہی ڈرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے. غور و فکر علم و واقفیت دروازہ کھولنے کا مؤثر طریقہ ہے. غور و فکر علم و واقفیت سے دروازہ کھولنے کا مؤثر طریقہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حصول علم کی ترغیب دی. لیکن مولانا کبھی سنتے ہیں آپ کوئی جو مدرسے میں بیان کرتے ہیں یہ کہاں بیان کرتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں سنا گے. اب یہ بہت ہی جامع کتاب ہے حضرت تھانوی، ترجمہ ہے یہ مسلمان. غور و فکر علم و واقفیت سے دروازہ کھولنے کا مؤثر طریقہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حصول علم کی ترغیب دی. کبھی میں نے بھی پڑھا تھا یہ کتاب 17 سال سے میرے پاس ہے، لیکن مالی کیوں اس کو کبھی حد تک پڑھا نہیں تھا. یہ آپ لوگ برکت سے پڑھ گیا ہے. مجھے بہت بڑا علم حاصل ہوا اس علمی بات سے علم حاصل ہوا. اتنی وقار عظمت. غور و فکر علم و واقفیت سے دروازے کھولنے کا غور و فکر علم و واقفیت سے دروازے کھولنے کا مؤثر طریقہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حصول علم کی ترغیب دی. لکھنا پڑھنا سیکھنے کی ہدایت فرمائی جس کے بغیر حصول علم ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں جس علم کی ضرورت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ترجمہ کیا وہی ہے نا. ہمیں جس علم کی ضرورت ہے اس کو 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا تعلق آخرت سے ہے. یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے. ہمیں جس علم کی ضرورت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا تعلق آخرت سے ہے. یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے اعمال و افعال کے آگے کیا نتائج مرتب ہوں گے
دیکھو اس علم سے نتیجہ کیا یہ علم جس کا تعلق آخرت سے ہے، انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے آتا ہے، ان کے جانشین پھر ان کے پیروکار اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ سب سے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو علم لے کر تشریف لائے اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ آپ نے تعلیم دیا اور اس سلسلے میں جو ہدایات دی، وہ آخری احکام قرار پائے جو ناقابل تبدیلی اور ناقابل تنسیخ ہے۔ ان احکام میں نہ کمی کی جا سکتی ہے، ان احکام میں نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی، صرف اس کی توضیح اور تشریح کا کام جاری رہے گا۔ علماء یہی کریں گے، اس میں کچھ بڑھا گھٹا نہیں سکتے۔ دوسری قسم علم کی وہ ہے جس کا تعلق اس دنیا کی ضرورتوں اور انسانی زندگی سے ہے۔ یہ علم انسان کے عقلی و تجرباتی صلاحیتی اور فکر کی جولانگاہ ہے۔ اس قسم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ تمہاری دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دنیا کے امور ہیں، اس کو بھی جانو۔ اس علم میں انسان اپنی فکر اور عمل اور اپنے تجربوں سے وسعت پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، کبھی نہ پڑھا نہ اس کو سنایا، حالانکہ بہت ضروری چیز اس زمانے میں ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ یہ علم جو ہے وہ بھی کرامت ہے، اس کو بھی سیکھنا ہوگا۔ اس طرح علم میں انسان اپنی فکر و عمل اور اپنے تجربوں سے وسعت پیدا کرتا رہتا ہے اور نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نئے نئے آفاق دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے انسان دنیا کا رخ متعین کرتا ہے۔ اس علم سے انسان دنیا کا رخ متعین کرتا ہے اور اس کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے۔ دنیاوی علم ہے نہیں، سائنس وغیرہ کیا ہے، وہی تو کسی باتیں آ رہی ہیں سامنے، اس میں کوشش ہوئی تو اللہ نے ترقی دیا اس میں بھی۔ بہرحال مجھے بہت پسند ہے مجھے، اس کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے، گویا راستہ کھلا ہے، انسان اس پر قدم بڑھا رہا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ علم سے جس قدر چاہے استفادہ کرے اور اسے انسانیت کی خدمت کرے۔ پوری خدمت، سب دیتے جہاز ہیں، یہ بن رہے، اسی علم پر محنت ہوئی، کسی چیز سامنے آ گئی اور اس سے انسانی اور ہم لوگ انکار تھوڑی نہیں کرتے ان چیزوں کا، کوئی نہیں۔ حضرت عبد الغنی صاحب نے کہیں لکھا ہے بہت کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اس چیز کا علم دوسروں لوگوں کو دے دیا، فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ جو علم میں محنت کر رہے ہیں فائدہ ہم لوگ سیکھا۔ یہ مثال دیا ہے ان سب چیزوں کی، اسی علم سے تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بجلی بنایا، یہ کیا وہ کیا، سب بجلی کا کام۔ وہ راستہ کھلا ہوا ہے اور انسان اس پر قدم بڑھا رہا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ اس علم سے جس قدر چاہے استفادہ کرے اور انسانیت کی خدمت کرے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام، یہ میں دل میں آ رہا تھا مضمون، آگے آ گیا، میں کہا کہ اس کے بعد یہ آنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام اور علم آخرت سے تعارض کی شکل نہ پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اب آ گئے اس میں ان چیزوں میں تو اسلامی کا انکار کر دیا، نہیں۔ اس میں مجھے مضمون یاد آتا ہے کہ مولانا بڑے پاکستان میں ایک عالم یہاں سے گئے ہیں، بہت بات کیا اس پر۔ اس علم سے جس قدر چاہے استفادہ کرے،
اس سے انسانیت کی خدمت کرے. یہ خدمت ہی تو یہ سب کیا ہے, اسی میں محنت ہوئی ہے, یہ خدمت میں پکا چل رہا ہے. بتی آ رہی ہے, 50 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا, لیکن محنت کرتے رہے آج یہ. لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام اور علم آخرت سے تعارض کی شکل پر پیدا نہ ہو. بس یہی ہمارا اختلاف. سائنسداں یا جو لوگ بھی ہیں, ایک آدمی مجھ سے آپ تھے شاید, راستے میں گئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. میں نے کہا ہاں بھائی, ان کا جو لائنگاہ ہے اس میں انہوں نے کیا ہے, اس میں انہوں نے نہیں کیا تو اس پہ اعتراض نہ کیجیے. وہ بھی کام کر رہے ہیں, علماء بھی کام کر رہے ہیں. آپ یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے, ان سے وہ کام لے رہا ہے. شاید آپ تھے جب چپ گئے, منکر تھے علماء کی کہ کچھ نہیں کام کر رہے ہیں. یہ بھی کام ہی ہے, یہ میں ہی سنا رہا ہوں, آپ جائیے کہیں سن لیجیے جانے. میں ہر بات سناتا ہوں, دینی دنیاوی, ہر آدمی کی بات سناتا ہوں نہیں. یہ بھی اس کے سربستہ کرتا ہے. اس علم میں انسان اپنی فکر و عمل اور اپنے تجربوں سے وسعت پیدا کرتا رہتا ہے, اور نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. نئی تبدیلیاں باہر جائیے تو اندازہ ہوتا ہے, کوئی بات ہوئی, ارے یہ آ گیا, ارے مولانا آپ اسی تعجب کرتے ہیں, ارے اس سے بہت آگے دنیا بڑھ چکی ہے, آپ اسی پہ تعجب کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, کسی نے کہا ہے یہ کہ کوئی بات آئی اس قسم کی, ارے یہ ہو گیا, کہا ارے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اتنی ترقیات ہیں ان لوگوں, ہم مانتے ہیں ترقیات تب تو یہ ہے, ترقیات یہ بھی اللہ کی طرف. یہ تکوینی علم ہے, یہ تشریعی علم ہے, دونوں کی ضرورت ہے. تکوینی علم لے کر کے تشریعی علم کو بھول نہیں سکتے, اور تشریعی علم لے کر کے اس سے ان کا انکار نہیں کر سکتے. سمجھیں ضرورت ہے, انکار نہیں کر سکتے. اب کہا تو اس کی مثال ہے, اسی علم کے ذریعے انسان دنیا کا رخ متعین کرتا ہے, کدھر چلنا ہے ہم کو. اس کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے. گویا راستہ کھلا ہے اور انسان قدم بڑھ رہا ہے. میں تو کچھ باہر اڑ جاتا ہوں نا, ایسی ترقیات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بس اللہ ہی ڈالتا ہے دل میں, تو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. لندن وغیرہ میں جاتا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلیم گاہ ہے, نئے نئے انکشافات یہیں سے ہوتے ہیں. ایک عمارت دیکھ رہے ہیں, وہی غور ہی کرتے رہتے ہیں اور قرآن کو سامنے رکھتے ہیں. یہ بھی کہا انہوں نے مجھ سے, خود وہی کے لوگوں نے, کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اور ملاتے ہیں. یہ چیز ایسی ہے, قرآن میں یہ ہے, تو اس کو ملا کر کے اس کا مضمون لکھتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے, بارہ مثال تو نہیں دے سکتا میں, لیکن کہا تھا اس نے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں غور و فکر کرتے ہیں اسلامیات پر اور اقتصادیات پر. اس پر غور کرنے کا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے. یہ لندن کی بات کر رہا ہوں. اس کے سربستہ گویا راستہ کھلا ہے اور انسان اس پر قدم بڑھا رہا ہے. انسان کو اختیار ہے کہ اس علم سے جس قدر چاہے استفادہ کرے. انگریز کر رہے ہیں استفادہ, اسی علم ہی سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کا علم دیا ہوا ہے, اور اس سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام اور علم آخرت سے تعارض کی شکل پیدا نہ ہو. بس یہ ہے. وہاں تھانی وغیرہ کا تصور ایسے ہی تھا کہ نہیں, وہاں تھا بہت معتدل شخص حضرت کی, کبھی اعتراض ان چیزوں کو نہیں کیا. ضرورت اور غیر ضرورت دوسری بات ہے, اعلیٰ اور اولیٰ سے عالم بات ہے. علم قرآن ظاہر سب سے اعلیٰ ہے, لیکن علم سائنس اس سے بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟
اور انسانیت کی خدمت کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام اور علم آخرت سے تعارض کی شکل پیدا نہ ہونے پائے۔ کچھ نہ کچھ سابقہ پڑتا ہے باہر، میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اسلام میں نے لیکن کبھی پڑھا نہیں تھا، یہ ہر چھوٹی کتابیں ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس علم سے رابطہ تو ہے لیکن کچھ زیادہ مطالعہ نہیں تھا، لیکن اسی سے مجھے اب کافی مدد ملے گی۔ اس سے علم جس قدر چاہے استفادہ کرے، اس سے انسانیت کی خدمت کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اسلام اور علم آخرت سے تعارض کی شکل پیدا نہ ہونے پائے۔ مر جائے گا تو ختم، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسلام خود دنیاوی امور میں فکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام خود دنیاوی امور میں فکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں اس سلسلے میں محنت کاوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے کیا بات رہبر مثال کس راوی صاحب کی بہت ماہر ہیں لکھنے میں، ماشاء اللہ، بہت غور و فکر کرنے والے ہیں، بولتے ہی نہیں، جب بولیں گے تو بہت گہرا علم ہے ان کا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو رہتا ہوں، ساتھ ہی رہتا ہوں لوگوں کے گھنٹوں، لیکن ہم لوگ باتیں بہت غور سے سنتے ہیں۔ پہلے میں ہی بولتا ہوں مشورہ میں، پہلے مجھے ہی بلواتے ہیں، بس اب اس سے آگے کیا کہوں۔ اسلام خود دنیاوی امور میں فکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں اس سلسلے میں محنت اور کاوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی پڑھا ہم نے؟ کہیں نہیں پڑھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے دور ترقی میں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ کا شکر ہے۔ مسلمانوں نے ایجادات کہتے ہیں مسلمانوں کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور اس علم کی نہ صرف یہ کی تحصیل کی بلکہ اپنی تحقیق و تجربات سے اس علم میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے اور اس دائرے کو مزید وسعت دی ہے۔ مسلمانوں کی سستی اور مغرب کی چستی، اب کل پڑھیے گا اس کو، اپنی سستی کو پر بیان کیا جائے گا۔ چلیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہر علم میں برتری عطا فرمائے، علم کتاب، علم سنت، علم ادیان بھی ہے اور علم ابدان بھی ہے۔ العلم علمان، ایک علم ادیان ابدان یعنی ڈاکٹری ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو بھی حاصل کر ہی رہے ہیں مسلمان، کیا ہے کتاب جانی نوس وغیرہ کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے، دین دنیا دونوں کے لیے مفید اور ترقی کا زینہ بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی